احمدیہ مظلوم کربلا بلند تر صلوات آئی ہاتف کی آواز شہ کو آئی ہاتف کی آواز شہ کو اترو شبیر یہ کربلا ہے بس قدم اپنا آگے بڑھاؤ اترو شبیر یہ کربلا ہے اب سفر ختم ہے ابن زہرا لب دریا کرو خیمہ برپا حشر تک ہے یہیں تم کو رہنا اترو شبیر یہ کربلا ہے یہیں نوروز مہمان رہو گے کھانے پینے کی سہو گے بھوکے پیاسے یہیں قتل ہوگے اترو شبیر یہ کربلا ہے آئی ہاتف کی آواز شہ کو اترو شبیر یہ کربلا ہے مرتے دم تک نہ پانی ملے گا پیاسی گردن پہ خنجر چلے گا سر چڑھے گا سینہ پر تمہارا اترو شبیر یہ کربلا ہے لاش 40 دن تک تمہاری اسی جنگل میں ہوریاں رہے گی رونے والا بھی ہوگا نہ کوئی
شبیر یہ کربلا ہے، اور کھائے گی جب سکینہ تماچا، یہی تڑپے گا لاشا تمہارا، شمر دے گا یہی اس کو ایذا، اترو شبیر یہ کربلا ہے، آئی ہاتف کی آواز شہ کو، اترو شبیر یہ کربلا ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ میر انیس کے مصرے ہیں، پیدا ہوئے دنیا میں سی غم کے لیے، پیدا ہوئے دنیا میں سی غم کے لیے، رونا ہی بجا ہے چشم پرنم کے لیے، ہم کو دو دولتیں خدا نے دی ہیں، آنکھ رونے کو ہاتھ ماتم کے لیے۔ خواتین حضرات، آج 2 محرم کی شب ہو گئی، اور یہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ایک اور موقع دیا کہ ہم ایک اور سال عزاداری شہ کربلا کر سکیں۔ اس موقع کو قدمت جانیے اور زیادہ سے زیادہ جناب سیدہ کو پرسہ دیجیے۔ اب میں درخواست کروں گا عباس حسن صاحب سے تشریف لائیں، مرثیہ پیش کریں گے عباس حسن۔ محمد وآل محمد صلوات بر محمد وآل محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ نام پر شاہ کے پانی جو پلا دیتے ہیں میرے کوثر نے مجھے سن مجھے دعا دیتے ہیں، خط اکبر سا پسر ہوتا ہے، شے کرتے ہیں شکر صبر ایوب کو صبر ایوب کو شب جلا دیتے ہیں۔ فاطمہ کہتی ہے دنیا میں یہ آباد رہے، شہ کا پرسا مجھے سب شہ کا پرسا مجھے سب عزا دیتے ہیں، نام پر شاہ کے پانی۔ گھر سے جب بہرے سفر سید عالم نکلے، سر جھکائے ہوئے بادی دے، پرنم نکلے خیسوں فرز
پسند کمر بان کہ باہم نکلے رو کے فرمایا کہ شہر سے اب ہم نکلے رات سے گریے زہرا کی صدا تھی ہے دیکھے قسمت میں کس کشت دیکھے قسمت ہمیں کس دست میں جاتی ہے رخ کیا شہنے سوئے خبرے شہنشاہ انام بہر تسلیم جھکے متصل وہ باب سلام اذن پڑھ کر جو گئے خبر کے نزدیک امام عرض کی آیا ہے آج آخری رخصت عرض کی آیا ہے آج آخری رخصت سے اب شاہ زمن چھٹتا ہے آج حضرت کے نواسے سے وطن آج حضرت کے نواسے سے وطن چھوٹا ہے چین سے سب ہیں گھروں میں مجھے ملتا نہیں چین سخت آفت میں ہے اب آپ کا یہ نور العین ٹکڑے دل ہوتا ہے جب رو کے حرم کرتے ہیں بین ننھے بچوں کو بھلا لے کے کدھر جا ننھے بچوں کو بھلا لے کے کدھر جا شہر میں چینا جنگل میں اما ملتی ہے دیکھیے خبر مسافر کو کہاں دیکھیے خبر مسافر کو کہاں ملتی ہے یہ وہ دن ہے کہ پرندے بھی نہیں چھوڑتے گھر مجھ کو درپیش ہے ان روزوں میں آفت کا سفر ہے کہیں قتل کا سامان کہیں لٹ جانے کا ڈر ساتھ ہے بچوں کا بادشاہ ساتھ ہے بچوں کا بادشاہ تنگ جینے سے ہوں پاس اپنے بلا لو نانا اپنی تربت میں نوازے کو چھپا لو اپنی تربت میں نوازے کو چھپا لو نانا اے میرے گیسوں والے میرے صابر شبیر میرے بے کس میرے مظلوم مسافر شبیر نہ رہا کوئی تیرا یاورو ناصر شبیر ہائے گورے غریبا کے مجاور ہائے گورے غریبا کے مجاور چلتا ہوں میں خاک اڑاتا ہوا تربت سے نکلتا خاک اڑاتا ہوا تربت سے نکلتا
کی تربت پا گئے شاہ بچشم خوبار اتری محمل سے بصدا ہو فغاں زینب زار دوڑ کر خبر سے لپٹے جو امام ابرار ہاتھ زہرا کے لڑ سے نکل ہاتھ زہرا کے لڑ سے نکلا آئی آواز نہ رو دل کو خلق ہوتا ہے خبر ہلتی ہے کلے میرا خبر ہلتی ہے کلے ہاں بلاؤ میرا باسے دلاور ہے کدھر وہ فدا ہے میرے بچے پر میں صدقے اس پر شکم غیر سے گو ہے پو میرا ہے پسر یہ صدا سن کے برادر کو پکارے یہ صدا سن کے برادر کو پکارے ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی یاد فرماتی ہے آماں ادھر یاد فرماتی ہے آماں ادھر آؤ صلوات پر محمد و آل محمد۔ خواتین و حضرات، آپ کی اور قبلہ کے درمیان بہت دیر تک حائل رہنا مناسب بھی نہیں ہے، لیکن یہ چند انتہائی ضروری گزارشات ہیں جو ادارے کی انتظامیہ یہ چاہتی ہے کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، آپ ان کو بڑی توجہ سے سنیں اور ان پر براہ کرم عمل کیجیے۔ سب سے پہلی بات تو کار پارکنگ کی ہے۔ چونکہ بہت زیادہ گاڑیاں ہیں، بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے، جناب سجدہ کو پرسہ پیش کرنے کے لیے، اس لیے کوشش یہ کیجیے کہ کار پول کریں تاکہ کم گاڑیاں آئیں، اور جو لوگ گاڑیاں لے کر آتے ہیں براہ کرم وہ جو پارکنگ والنٹیئرس ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں۔ بعض صورتوں میں تعاون نہیں کرتے، ان کے ساتھ ضد کرتے ہیں، براہ کرم ایسا نہ کریں۔ وہ آپ کی خدمت کے لیے یہاں متعین ہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں تو آپ کو بھی آسانی ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ جو ایمرجنسی ایگزٹس ہیں ان کا خاص طور پر خیال رکھیں، ان کو بلاک نہ کریں۔ اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی ایسی صورتحال بنے تو وہ بالکل کلیئر رہنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی مشتبہ ایکٹیویٹیز دیتے ہیں، سسپیشس ایکٹیویٹیز، یا کوئی ایسا پیکج دیکھیں تو اس کو براہ کرم خود ہاتھ نہ لگائیں، بلکہ سیکیورٹی کو انفارم کریں یا ادارے کے کسی ڈائریکٹر کو یا ٹرسٹی کو بتائیں تاکہ اس کا مناسب انتظام کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ بچوں کا مسئلہ ہے، آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ براہ کرم مجلس کے دوران بچوں کو باہر نہ جانے دیں، اپنے ساتھ لے کر بیٹھیں اور ہال میں بھی ان کو بھاگنے دوڑنے سے روکیں، اس لیے کہ باہر اگر وہ جاتے ہیں تو پھر یہ سیکیورٹی رسک ہے جس سے بچوں کے لیے بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں اور آپ کے لیے بھی پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور درخواست یہ ہے کہ ہال کے اندر چائے، کوئی کھانے کی چیز یا پانی وغیرہ لے کر براہ کرم نہ آئیں، اس لیے کہ یہاں پر پھر یہ فرش گندہ ہوتا ہے اور صفائی نہیں ہو پاتی۔ خاص طور پر آپ لوگوں کو چاہیے، یہ ادارہ آپ کا ہے، اس کی صفائی کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے، ادارہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، لیکن آپ کو بھی اس سلسلے میں تعاون کرنا چاہیے۔ ایک اور درخواست یہ ہے کہ بعض لوگ یہاں جو زری کی طرف شیشہ لگا ہوا ہے یا یہ جو ڈیوائیڈر ہے اس پر ٹوٹتے ہیں یا اس سے لگ کر بیٹھتے ہیں، اس سے خطرات لاحق ہوتے ہیں، ٹوٹ سکتا ہے، کسی کو چوٹ لگ سکتی ہے، اس کا خیال رکھیں، اس پر زور نہ دیں، بالکل بھی ذرا دور ہو کر بیٹھیں اس سے۔ اور آخری بات انتظامیہ یہ چاہتی ہے، اس کی درخواست ہے کہ جو کچھ بھی مجالس ہو رہی ہیں، ماتم ہوگا،
پھر زنجیر زنی بھی ہوگی، اس کی ویڈیو ریکارڈنگ نہ کریں براہ کرم، اس لیے کہ وہ مناسب نہیں ہے۔ جو یہاں پر ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں، اس کی ویڈیو ریکارڈنگ آپ کریں گے، پھر اس کو آپ ڈالیں گے تو ظاہر ہے اس سے غیر ضروری تحفظات پیدا ہوتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں۔ براہ کرم تمام چیزوں کا خیال رکھیں۔ امید ہے کہ آپ تعاون کریں گے، اور آپ نے ماضی میں بھی تعاون کیا ہے، انشاءاللہ اب بھی تعاون کریں گے۔ ایک صلوات بابا سے بلند۔ میں قبلہ درخواست کو تشریف لائیں، مجلس سے خطاب فرمائیں گے جناب۔ جنگل پہاڑ کرتے ہیں ناد علی علی، مشکل کو ہماری حل کریں خوشحالی، نعرہ حیدری، مجھے امام زمانہ بلند رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ آواز بلند صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو المعين۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين والمنكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، مولانا مولى الكونين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم محمد، ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته، مطلوب كل طالب، غالب كل غالب، مولانا علي بن أبي طالب، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزان محترم، میں نے کل بھی یہ آیت پڑھی تھی اور عرض کیا آپ کو کہ موضوع سے متعلق کہ حجت خدا کی خصوصیات،
تو خصوصیات حجت خدا میں سے یہ بھی ایک خصوصیت ہے جس کی وجہ سے اس آیت کی تلاوت کی، اور اس آیت میں گرچہ عنوان اللہ نے امام کو کیا ہے، امامت عنوان کلام، امامت یعنی اللہ کی جانب سے پیشوا اور اللہ کی جانب سے رہنما اور اللہ کی جانب سے رہبر، یہ اللہ جو ہے اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، یعنی اس سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو بنی اسرائیل کے زیادہ انبیاء تھے، جن کا تذکرہ ہے چونکہ حضرت اسحاق کے بعد سے جہاں یعقوب آئے وہ اسحاق کے بیٹے تھے، وہیں سے اسرائیل بھی ان کو کہا جاتا تھا، اور ہبرو میں اسرائیل کے معنی اللہ کا بندہ ہے، لہذا ان کی اولادوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ قرآن کی زبان میں یہ قوم بہت وسیع قوم تھی، تو اس میں جتنے انبیاء آئے ان کا نام لیا اللہ نے اس سے پہلے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا امتحان اور آزمائش کے بعد کہ میں نے آپ کو امام بنا دیا، لوگوں کا امام بنا، انی جاعلک للناس اماما، اور وہ آزمائش یعنی اللہ نے ٹیسٹ لیا، امتحان لیا، اختبار لیا، اور اس آزمائش میں وہ کامیاب ہوئے۔ تو کامیابی پر چونکہ آزمائش میں صبر بھی ضروری ہے، بغیر صبر کے زندگی کا کوئی حصہ جو ہے وہ نکھر کے سامنے نہیں آتا، لہذا صبر شرط میں سے ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہاں پر حضرت ابراہیم کو جب امام بنایا، اب وہ ایک تفصیل ہے کہ جو ان سے امتحانات لیے گئے وہ کون سے تھے۔ قرآن میں تو سربستہ کہا، مجمل کہا، تفصیل قرآن میں نہیں آئی۔ اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے اس کے رب نے ابراہیم کی آزمائش کی، ابتلا کیا چند کلمات سے، اور جب وہ چند کلمات سے ابتلا ہو گئی فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان کلمات کی آزمائش کو اور ابتلا کو تمام کر دیا، کامل طریقے سے انجام دیا۔ جب حد کمال کو پہنچ گئے تو فوراً اللہ نے کہا، فقال یعنی فوراً اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اب ہم آپ کو لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ نعرہ صلی اللہ، ایک چیز یہ غور کیجئے گا، یہاں پر اللہ نے جب امام بنایا حضرت ابراہیم کو تو قید لگا دی، للناس، لوگوں کا، انسانوں کا، تمام مخلوقات میں انسان جو ہے اشرف ہے، لہذا اشرف کا امام بنا دیا۔ تو آپ جو ہیں سارے ماتحت ہو سکتے ہیں، اس طرح ہم ہو سکتا ہے کہ تمام کائنات کا امام ثابت کر دیں کہ حضرت ابراہیم تمام کائنات کے امام تھے، اس لیے کہ جب اشرف کے ہو گئے تو جو اس سے کمتر ہیں وہ خود بخود داخل ہو گئے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں یہ قید ہے اور مخصوص ہے لوگوں کے لیے، انسانوں ہی کے لیے،
انسانوں کے علاوہ کسی اور کی طرف ان کو امامت حاصل نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ کہنا پڑے گا کہ یہ امامت خاصہ ہے، یعنی جزئی ہے، تھوڑی سی ہے، بہت زیادہ نہیں ہے۔ اس کے مقابل میں جو امامت اور رسالت ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ نے اعلان کیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی کائنات اور عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ رحمت جو ہے وہی ہے جو ہدایت کرے، رحمت جو ہے وہی ہے جو راہ دکھائے، رحمت جو ہے وہی ہے جو پیشوا ہو، رحمت جو ہے وہی ہے جو انسانوں کو گمراہی سے بچا کے راہ حق پر لے آئے۔ اسی کو رحمت کہتے ہیں، سب سے بڑی رحمت ہے، اس سے بڑی رحمت کوئی بھی نہیں ہے۔ فعلاً مورد بحث یہ نہیں ہے، لیکن بتانا یہ ہے کہ رسول کی امامت اور ان کی رہبری اور ان کی ہدایت اور ان کی رہنمائی اور ان کی رسالت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ وسیع تر ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں جو ہیں، جو نبی بنی اور جو وصی بنی، ان نبیوں کی ان کی امامت محدود اور نبی آخر کی امامت وسیع، تب اس کا جو وسیع ہے وہ بھی تمام عالمین کا امام قرار دیا گیا۔ اس کو اللہ نے کہا کہ یہ امامت میں ان لوگوں کو میں دیتا ہوں، میں بناتا ہوں ان کو امام، وجعلنا، میں قرار دیتا ہوں، میں بناتا ہوں، منہم ائمۃ، انہی انبیاء میں سے امام بناتا ہوں۔ لما صبروا، ایک قید لگائی کہ یہدون بامرنا، اور اس خصوصیت کے ساتھ بناتا ہوں کہ یہ ہدایت کرتے ہی نہیں ہیں مگر میرے ہی امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ ایک چیز اور ملاحظہ کر لیجئے کہ عام فعل جو ہے وہ الگ ہے اور ہدایت جو ہے یہ خاص فعل ہے۔ تو اللہ نے ان اماموں کی گارنٹی اس سے زیادہ نہیں لی ہے، صرف اتنی کی لی ہے کہ جتنا یہ ہدایت کا کام انجام دیتے ہیں یہ سب میرے امر سے ہے۔ میرے امر کا مطلب میری مرضی کے مطابق ہے، میرے امر کا مطلب میرے فرمان کے مطابق ہے، میرے امر کا مطلب میری مشیت کے مطابق ہے۔ تو اس کا مطلب ان اماموں کی گارنٹی عام نہیں ہے، صرف اتنی ہی ہے۔ اب سوچئے اس کی عظمت کتنی بلند ہے کہ جس کے ہر فعل کی گارنٹی لے لیا ہو۔ اب اگر ہر فعل کی گارنٹی لے لی تو ہر فعل کی گارنٹی کیسے لے گا؟ انہوں نے کہا یہ ہدایت کرتے ہیں میرے امر سے، تو ہدایت ہی کرتے ہیں، لیکن اگر یہ چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، اٹھ بیٹھ رہے ہیں، زندگی کر رہے ہیں، گھر میں ہیں، تو آیا یہ بھی اللہ ہی کے امر سے ہے، اسی کی مشیت سے ہے، اسی کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اس کا کوئی بیان قرآن میں نہیں ہے، مگر ایک فرد ایسی ہے کہ جس کے لیے اللہ نے کہا کہ اس کی مرضی کو میں خریدے لے رہا ہوں، اس کے نفس کو میں خریدے لے رہا ہوں، اپنی مرضی اسے دیے دے رہا ہوں، اب جو یہ چاہے۔
اب جو بھی یہ کرے وہ سب میرا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مرضی میری اس نے لے لی، اور نفس جو مرکز خواہشات ہے وہ میں نے لے لیا. تو اب آج کے بعد سے علی کچھ خواہش نہیں کرتے ہیں. خواہشات الہی ہے، عمل علی کا ہے. خواہش اس کی ہے، عمل علی کی ہے. ظاہر خواہش نفس میں پیدا ہوتا ہے، نفس کو اپنی طرف نسبت دے دیا، اور جب اپنی طرف نسبت دے دیا تو جب جو وہ چاہے گا وہ سب یہ کرتے نظر آئیں گے. تو یہ ایک طریقے کے اس طرح سے ہیں، ہمارے فارسی میں لفظ بولتے ہیں افزار وسیلہ. یہ عمل کے وسیلہ ہیں، اللہ کے فعل کے وسیلہ ہیں. جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے نا. میں نے چاہا کہ میں پانی پیوں، آپ نے صلوات پڑھ دیا، میں نے فوراً پی لیا، موقع سے فائدہ اٹھایا. تو میں نے چاہا تو پیا نا. تو جو چاہتا ہے وہی عمل کرتا ہے. اب اللہ نے کہا کہ چاہوں گا میں، اور عمل کرے گا یہ. اب کدھر لے جائیں توحید؟ اس سے بڑی توحید کیا ہوگی کہ جس کا چلنا پھرنا تک اللہ کے مرضی کے مطابق رہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو ہر خواہش یہ خصوصیت اعلیٰ ترین ہے، اور وہ خصوصیت کم ترین ہے. کچھ خصوصیتیں جو ہیں وہ بنیادی ہیں، یعنی فنڈامنٹلز ہیں، بنیادی ہیں، ان کو جو ہے رکھنا ہے. اور کچھ خصوصیتیں خاص ہیں، کسی کے پاس ہیں کسی کے پاس نہیں ہیں. اب یہ کہ کسی کو دیا ہے اور کسی کو نہیں دیا، اس میں آپ اختلاف کریں کہ اللہ نے کیوں ایسا کیا، تو اس کا جواب جگہ جگہ پہ دیا ہے کہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اور بھائی چیز اس کی ہے، تمہارا اجارہ. تم کون ہو کہ یہ بحث کر رہے ہو کہ اس کو کیوں نہیں دیا، اس کو کیوں دیا؟ اب یہ ضرور ہے کہ اگر عقلی طور سے سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ طے کر لیجئے کہ چیزیں اسی کو دی جاتی ہیں جس کے پاس اس طرح کی صلاحیت ہو. اگر وہ ایسی صلاحیت ہی نہیں ہے تو دینا حکمت کے خلاف ہے، اور اللہ جو ہے حکیم مطلق ہے، کبھی فعل کبھی انجام نہیں دے سکتا. اتنا ذرہ برابر بھی کہ پلٹ کے آپ کہیں یہ اللہ کیا ہے، آپ کی عقل میں نہ آئے، سمجھ میں نہ آئے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کا فعل خالی از حکمت نہیں آئے. صحیح جیسے بہت سے افعال آپ کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں، مولا نے یہ کر دیا، مولا نے وہ کر دیا، آخر یہ کیوں کر دیا. اور جب شدت سے محبت ہم کو ہوتی تو ہم کھسیا کے کہتے ہیں اگر ہم ہوتے تو ظاہر ہے کہ کر دیتے، مولا کی طرف توجہ ہی نہ دیتے. یہی بتانا چاہ رہے ہیں مولا کہ تم میں ہم میں یہی فرق ہے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں بغیر اس کے نہیں کرتے. تم جو ہے جو سمجھ میں آیا کر بیٹھے. تو تم میں ہم میں یہی فرق ہے، تم میں ہم میں یہی فرق ہے. یہی چیز تو کہا تھا نا مالک اشتر سے، جب انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی آزار، آپ نے بھی آزار. ان کا بہتر ہی فرق ہے کہ تم جس کو پائے قطرتے چلے گئے، اور ہم جو ہے وہ مرضی پروردگار کے مطابق 70 پشتوں میں بھی دیکھتے رہے. مومن تو نہیں پیدا ہونے والا ہے پہلے. آپ یہ دیکھیے کہ ایسی نگاہ چاہیے کہ 70 پشت تک دیکھ لے، ایسی نگاہ بھی ہونی چاہیے. سب کے پاس تو یہ نگاہ نہیں ہے نا. کوئی جو ہے وہ ایک ہی میں پریشان ہو جاتا ہے، ایک پشت نہیں دیکھ سکتا ہے، اور پشت کی لفظ جو ہے وہ پیچھے سے آتی ہے. تو پیچھے تو آپ بھی نہیں دیکھ سکتے، آپ اپنی پشت نہیں دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد آنے والی پشت کو کیا دیکھیں گے. تو مقصد کہنے کا صرف یہ ہے کہ کوئی ایک بھی نہیں دیکھ پاتا ہے. اب آپ سوچئے جو ایک نہ دیکھ پائے
وہ 70 سے کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیا اس کا مقابلہ ہے کوئی؟ اگر کوئی سرفراہ مقابلہ کرے، مقابلہ اس سے کیا جاتا ہے کہ جو اس کے برابر کا ہو۔ یہ بھی 70 دیکھ رہے ہوں، یہ بھی 70 دیکھ رہے ہوں، اب اس کے بعد کوئی ایسی خصوصیت ڈھونڈ کے لے آئیے کہ جو ایک میں ہے ایک میں نہیں ہے، تب تو مقابلہ ہوا۔ لیکن ایک جو ہے 1 درجے پہ ہے اور ایک 100 درجے پہ ہے، تو 100 سے 1 والے کا کیا مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ ہے؟ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی صفر ہی ہو تو اس کا تو بالکل ہی نہیں ہے مقابلہ۔ دنیا کا یہی ستم ہے، صفر کو جو ہے وہ اعلیٰ بنا کے پیش کرتے ہیں اور جو 100 ہے اس سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے بھرپور طریقے سے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ عقل تمہاری کدھر چلی گئی ہے، کیف تحکمون، کس طریقے سے تم فیصلہ کرتے ہو۔ سورہ یونس میں ہے، آیا وہ بہتر ہے جو گام گام پر ہدایت کرتا رہتا ہے، یا وہ بہتر ہے کہ جس کی ہدایت کی جاتی ہے؟ ان دو میں سے کس کو تم حاکم قرار دو گے؟ کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ مگر عقل کام نہیں کرتی ہے۔ جس کی ہدایت کی جائے اس کو تم حاکم بنائے رہے ہو، جو ہدایت کرنے والا ہے اس کو محکوم بنا رہے ہو۔ تو تمہاری عقلیں تو کام نہیں کرتی نظر آ رہی ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی کہتے جا رہے ہو کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ارے کم سے کم اللہ کا کلمہ پڑھنے والا اتنی عقل کا تو اظہار کرے۔ بندگی میں عقل درکار ہے، بغیر عقل کے بندگی نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا اللہ نے یہ ساری کیفیتیں اتنی آیات اور روایات کے اندر ہیں۔ روایات وسیع ہیں، ان کو اتنا پڑھا نہیں جا سکتا، پہلے آیات ہی کو سمجھ لیا جائے۔ تو جو بنیادی بحثیں ہیں، تو بنیاد میں سے یہ امامت جو ہے عام تھی، اور وہ امامت جو ہے وہ خاص تھی۔ اس کے لیے یہ قید لگائی کہ یہ میری ہی امر سے ہدایت کرتے ہیں، یہ ایک خصوصیت ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ سمجھ میں آ گئی آپ کے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، کہ ہم نے انہی انبیاء میں سے امام بنایا۔ تو امام عام انسان نہیں بنا سکتا ہے، امام بنائے گا تو اللہ ہی بنائے گا۔ تو جال جو ہے بنانا جو ہے وہ اللہ کا کام ہے، اور ماننا جو ہے وہ بندے کا کام ہے۔ اب اگر کوئی جو ہے اللہ کے کام کو اختیار کر لے اور بندے والا کام چھوڑ دے تو وہ مومن کہلائے گا؟ مومن تو وہی ہوگا جو اللہ کے بنائے ہوئے کو مان لے، اور اگر اس نے چھوڑ دیا تو وہ مومن نہیں رہا۔ حق کہاں سے آیا اس کو بنانے کا؟ جبکہ اللہ بناتا ہے، اور لفظیں بھی رکھی ہیں اللہ نے۔ خلیفہ بنانا ہوا تو بھی کہا انی جاعلک فی الارض، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر خلیفہ بناتے ہیں۔ تو اللہ نے وہاں پر بھی اپنی طرف نسبت دی کہ ہم ہی بناتے ہیں، تو خلیفہ بھی کوئی نہیں بنا سکتا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، امام بنانا ہوا تو اللہ نے کہا ہم ہی بناتے ہیں، انی جاعلک للناس اماما۔ اور اس کے بعد جب شریعت اور قانون اور قاعدہ بنانا ہوا تو بھی کہا اِنَّا جَعَلْنَاكَ شَرِيَّةً مِنَ الْأَمْرِ، اے پیغمبر ہم جو ہے اپنے امر سے شریعت بناتے ہیں۔ بس ہر 3 چیز کو اللہ ہی بنانے والا ہے، انسان ہی بنا سکتا۔ نہ قانون شریعت اسلام کا انسان ڈھال سکتا ہے، اور نہ ہی امام بنا سکتا ہے، نہ ہی خلیفہ بنا سکتا ہے، نہ ہی رسول ڈھال سکتا ہے۔ اس کے لیے بھی کہا کہ ہم ہی بھیجنے والے ہیں رسولوں کو، اِنَّا أَرْسَلْنَا، ہم نے بھیجا۔ کس کی طرف؟ ہر قوم کا نام لیتا رہا۔ ہم نے بھیجا فرعون کی طرف موسیٰ کو رسول بنا کر کے، ہم نے بھیجا اس قوم کی طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کے۔ اب آپ سوچتے جائیے، غور کرتے جائیے، امام بھی اللہ نے بنایا، خلیفہ بھی اللہ نے بنایا، شریعت بھی اللہ نے بنایا،
رسول بھی اللہ نے بنایا، نبی بھی اللہ نے بنایا۔ اب کون سی چیز باقی بچی؟ ایک ہی چیز باقی بچی تھی کہ ممکن ہے کوئی صاحب کھڑے ہو کر کے سر پہ 2 گز کا کپڑا پہن کے کہیں میں ولی خدا ہوں، تو اللہ نے کہا یہ بھی منصب تمہارے ہاتھ میں نہ دوں گا۔ توجہ رہے آپ کو، تو یہی ایک منصب رہ گیا تھا، اسے بھی اللہ نے غدیر میں ولی بنا دیا۔ فرق، اللہم صلی علی محمد، فرق فقط اتنا ہے کہ جب رسول بنایا تو خود نہیں بنا۔ ارے خود بھی کہتا میں بھی رسول ہوں اور ان کو رسول بنا رہا ہوں، وہ کس کا رسول ہوگا؟ رسول پیغمبر ہے، پیغام لے کے آتا ہے، وہ کس کا پیغام لے کے آئے گا؟ وہ تو اپنا پیغام بھجوا رہا ہے۔ تو رسول بناتے وقت رسول نہ بنا، اور جب امام بنایا تو خود امام بھی نہ بنا۔ بھئی میں سب سے بڑا امام، اس کے بعد میں امام بنا رہا ہوں، لیکن نہیں، امام بھی نہیں بنا۔ اور جب نبی بنایا تو نبی بھی نہیں بنا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اور جب خلیفہ بنایا تو خلیفہ بھی نہیں بنا۔ تو یا اللہ تو کیوں نہیں بن رہا ہے؟ تو خلیفہ کس کا بنے؟ وہ کس کا جانشین بنے گا؟ سب تو اس کے جانشین ہوں گے۔ فقط ایک ہی منصب ہے، ولایت۔ جب ولی بنایا تو پہلے خود ولی بنا کہ انما ولیکم اللہ، سب سے پہلے تم سب کا ولی اللہ ہے، ورسولو، اور اس کے بعد اس کا رسول ہے، والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ ولی ہیں کہ جنہوں نے نمازیں قائم کی، زکوٰۃ دیا حالت رکوع میں۔ یہ نہیں کہ جنہوں نے نمازیں قائم کی اور زکوٰۃ دیا اور رکوع بھی کرتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ یہ بہت سے لوگ کنفیوژن پیدا کر کے ہٹانا چاہتے ہیں، اور یا تو اپنے کو اس کے اندر داخل کرنا چاہتے ہیں تاکہ کہیں نہیں جو نماز پڑھ کر کے اور زکوٰۃ دے کر کے اور رکوع کر لیتا ہے وہ بھی ولی ہو گیا۔ تو پھر تو اللہ نے سارے مسلمانوں کو ولی بنا ڈالا، کسی کو بھی چھوڑا ہی نہیں۔ تو اتنے اہتمام کی ضرورت کیا تھی؟ اتنی زحمت دلانے کی حاجت کیا تھی؟ سب کے جو ہے حوض تک رکھ لیے گئے اور جانے نہ دیا۔ اور اس کے بعد اسی کنفیوژن کو ختم کرنے کے لیے، اسی شک کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا، کل کے یہ نہ کہنے لگے کہ نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، رکوع کرتا ہے، لہذا یہ بھی ولی ہے۔ ان کا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب بتاؤ تم کی یہی ولی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ولی نہیں ہے۔ اب یہی ولی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ولی نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں یہ لفظ جو ہے رکھ دی گئی، من کنت مولا فہذا علی، یہ والا علی جو ہے۔ دیکھیے کچھ چیزیں ہیں جس میں اللہ شریک، کچھ چیزیں ہیں جس میں اللہ شریک نہیں۔ امامت میں نہیں شریک، خلافت میں نہیں شریک، شریعت میں نہیں، بنانے والا وہ ہے، لیکن وہ خود اس کا تابع شریعت ہو۔ اللہ جو ہے خود تابع شریعت ہے، جو قانون بنا ہے اس کا تابع ہے۔ البتہ ثابت کرنے پہ آ جاؤں تو ثابت کر دوں گا کہ وہ بھی تابع ہے، اس طرح سے کہ اگر وہ تابعیت نہیں کرے گا تو فیصلہ کیسے کرے گا؟ تو اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کی پیروی کر رہا ہے تبھی تو فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن تابع جو ہے اس معنوں میں جس معنوں میں آپ ہیں کہ کسی کی اطاعت میں ہو، نہیں ہے، فقط ایک ولایت ہے جس میں شریک ہے۔ تو آپ بتائیے امامت، رسالت، نبوت، اگر آپ سیریل سے چلیے تو نبوت، امامت، نبوت، رسالت، امامت، اس طرح ہوا، اور اس کے بعد ولایت۔ اب نبوت جو ہے وہ ابتدائی ہے، اس میں شریک نہیں، اور اسی طریقے سے رسالت میں شریک نہیں، ایک درجہ بلندتر، اور اسی طریقے سے امامت میں شریک نہیں، یہ ایک درجہ اور بلندتر، اور اسی طریقے سے اب آگے کہہ نہیں سکتے ولایت میں آگے شریک ہو گیا۔
تو اب اللہ جہاں شریک ہے وہ درجہ زیادہ بلند ہے یا جہاں نہیں شریک ہے وہ درجہ زیادہ بلند ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اگر آپ سوچیں کہ نہیں جہاں نہیں شریک ہے وہ بلند ہے تو کوئی پستر چیز کو خدا تھوڑی قبول کرے گا۔ اس کی بلندی معنی ہے کہ پسترین چیز کو وہ اپنائے، جو سب سے اعلیٰ ہے اسی کو وہ اپنائے گا۔ تو اب معیار یہ ہو گیا کہ وہ نبوت سے افضل رسالت اور رسالت سے افضل امامت، لیکن ان تینوں سے افضل ولایت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ولی ہے، نبی نہیں، رسول نہیں، امام نہیں، ولی ہے۔ تو ولی سب سے اعلیٰ مرتبہ ہو گیا جس پہ اللہ بھی فائز ہے۔ اب یہ سب سے بلندتر ہو گیا۔ آپ خالی اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ اگر یہ تو نہیں تھا تو شیعہ لوگ ان کو رسول کیوں نہیں مان لے رہے ہیں؟ ارے بے وقوفو، جب اللہ نے کہہ دیا کہ اس کے بعد رسول نہیں آنے والا تو اب ہم رسول کیسے مان لیں؟ رسول سے بڑا مان رہے ہیں۔ رسول کیا چیز ہے؟ ولایت مان رہے ہیں۔ ولایت، وہ ولایت جس پر اللہ خود فائز ہے، اسی پہ لا کے علی کو بھی رکھ دیا۔ اب ان کے دماغوں کا بھی علاج کریں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑھا دیا، وہ بڑھا دیا، یہ غلو کر دیا، وہ غلو کر دیا۔ میں نہیں جانتا ہوں غلو کسے کہتے ہیں۔ درجے کے بڑھانے کا نام غلو ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے نا۔ تو درجہ بڑھانا جو ہے یہ غلو کا کام ہے۔ پہلے جا کے اللہ سے لڑو۔ ارے امامی تک رکھتے بہت بات تھی، کافی تھا، لیکن اللہ نے امامت تک نہیں چھوڑا، ولایت تک لے آیا جس پر خود فائد ہے۔ تو جب علی اس قابل تھے تبھی تو اللہ نے بلند کر کے اپنے قریب لے آیا۔ تو یہ غلو نہیں ہے۔ تو آپ یہ کہیے یہ غلو جو ہے بڑھانا، یہ بڑھانا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جسے اللہ نے پیش کیا کہ بڑھایا اڑایا جو کہا جاتا ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے جس میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی اور پھر اس کو تھوپ رہے ہیں۔ تو غلو یہ ہے کہ ہے ہی نہیں مگر زبردستی اس کو بنا رہے ہیں۔ تو غلو یہ ہے، اور جس کا ہے اس کے لیے کہہ دینا غلو نہیں ہے، یہ عین حقیقت ہے۔ اور اسی حقیقت کے بیان کرنے میں عین دین ہے، اور یہی دین جو ہے عین ایمان ہے، اور یہی ایمان یقین ہے۔ اس یقین پر فائز ہے تب تو صحیح ہے۔ اگر اس سے ڈاما ڈول ہوا اور ذرہ برابر ادھر سے ادھر امبیلنس ہوا تو پھر بڑے بڑے نپ گئے، آپ اور ہم کیا ہیں؟ بڑے بڑے نپ گئے، کسی کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، کسی سے نبوت چھین لی، کسی سے کچھ کر دیا۔ روایتیں موجود ہیں، صلوات پڑھیے محمد والوں۔ یقین کے ساتھ اس کے مقام کا اعتراف کرو، یقین کے ساتھ رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز عاجزی کی طرف لے جائے، عقل جو ہے عاجز و حیران ہو جائے، سمجھ میں نہ آئے جلدی سے، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور معجزہ ہی اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ کی آیات اور نشانی جو ہیں وہ معجزات ہیں، لہذا ان آیات پر یقین رکھنا ہی یہ شیوہ خصوصیت امامت۔ ذرگاہ کانو بے آیاتنا یوقنون، یہ ہماری آیات پر یقین رکھتے ہیں، ایک ذرہ کے لیے شک نہیں کرتے ہیں۔ جن کو ہم نے امام بنایا ہے،
ان میں شک نہیں پایا جاتا، یقین کے درجے پہ ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی تصور نہیں کر سکتے، اور جو تھوڑا سا بھی تصور کر لیا جائے وہ مسلمان نہیں ہے، اسلام اس کا ثابت نہیں ہے اگر تھوڑا سا بھی شک کر لیا۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، سورہ حجرات، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں، بے شک وہی مومن ہیں، وَلَمْ يَرْتَابُوا، اور ایک لمحے کے لیے بھی وہ شک نہیں کرتے ہیں، وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے مالوں سے اور نفسوں سے جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، تو اولئک ھم الصادقون، یہی سچے مومن ہیں۔ تو مومن کی پہچان یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی شک نہ کرتا ہو، یعنی یہ کہ پلک جھپکتے بھی شک نہ آئے۔ تو مومن کیسے ہے؟ جس کے ہاں شک ہو، شک والا مومن نہیں ہے۔ لم یرتابوا، ایک لمحے کے لیے بھی، ایک لمحہ تو پلک جھپکتے ہو گیا، تو پلک جھپکتے اس کے پاس شک نہ ہو، وہی مومن ہے۔ اور جس کے پاس پلک جھپکتے آ گیا وہ ایمان سے خارج ہو گیا، اور جس کے پاس کچھ دن کے لیے آیا ہو تو ایمان سے خارج ہوا نہ اتنے دن تک، پھر یقین آ گیا تو مومن ہو گیا، اور جس کی پوری زندگی شک ہی میں گزری ہو۔ اچھا یہ بھی کہ آپ فیصلہ کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ارے ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے، اور ہمارے فیصلے کی کیا حیثیت ہے، ہم داور محشر تھوڑی نہ ہیں، یہ تو اللہ ہی بتائے گا، چونکہ اللہ جانتا ہے نفسوں کا حال، اور یا وہ بتائے گا جس کا نفس ہے، وہی بتائے گا میں کیسے ہوں۔ تو تاریخوں میں تو تمہیں نے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا آج سے زیادہ تو کبھی شک ہی نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے شک ہوتا رہا ہے لیکن آج بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو جس نے بھی شک کیا ایمان چلا گیا، پہلے ایمان ہو بعد میں منصب ملتے ہیں، منصب بعد میں ثابت ہوں گے، پہلے یہ تو ایمان تو ثابت ہو، ایمان آ جائے تو پھر بات آگے بڑھے۔ خصوصیت امامت، حجت خدا کی خصوصیتوں میں سے یقین ہے، اور یہ بھی یقین ایسا کہ ہماری نشانیوں پر یقین رکھتے ہوں۔ یقین علم کے بعد آتا ہے، ایک بات یاد رکھیے اس کو، یقین دیر سے آتا ہے، علم پہلے آتا ہے، اس لیے کہ جب تک جانیں گے نہیں آپ، اور جاننے میں آپ کی کتنا پیمانہ ہے یہ دیکھنا ہے۔ اگر آپ 100% جان گئے ہیں تو یقین ہے، اور اگر آپ 99.9% جانے تو اس کا مطلب ابھی بھی یقین نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اسی لیے درسگاہوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ 90 اور 99 تک اگر آئے تو اس کی کیٹیگری بتاتے ہیں، 90 تک آیا تو ظن و گمان ہے، اور 99 تک آیا تو اطمینان ہے، اطمینان عادی حاصل ہو گیا، لیکن اطمینان عقلی ابھی بھی حاصل نہیں ہوا، کہ اس لیے کہ عقلی تو یہ ہے کہ 1% ڈاؤٹ ہے نا، تو یہ بھی ڈاؤٹ نہ ہو تو 100% ہے، تو یقین 100%، یعنی علم اگر کسی چیز کا جاننا 100% متحقق ہو گیا تو آپ جو ہیں اس پر یقین پیدا ہو گیا، اور اگر 100% نہیں متحقق ہوا تو ابھی بھی ڈاؤٹ ہے، شک ہے، ممکن ہے اطمینان ہو جائے اور ممکن ہے اطمینان نہ ہو۔ تو اطمینان بھی آنے کے لیے 99 تو کم سے کم چاہیے، اس سے پہلے اطمینان نہیں آئے گا، اور اس سے پہلے جو ہے ظن ہے، گمان ہے، خالی خیال ہے، گمان کر رہے ہیں، یہ ایک حدس ہے، یہ لگایا ہے ہم نے، ممکن ہے صحیح نکل جائے، ممکن ہے صحیح نہ نکلے۔ تو یقین چاہیے اللہ کی آیات پر،
یہ نشانی ہے اللہ کے حجت کی. اللہ کے حجت کے ہاں شک کی گنجائش نہیں ہے ایک لمحے کے لیے بھی. اور یہ اطمینان کے لفظ جو آئی تو اتنا صاف کرتا جاؤں کہ یہ اطمینان اس لیے لفظ رکھی ہے اطمینان عادی. ابھی کہا نا یعنی عادتاً اطمینان حاصل ہوا. یہ ہمارا بنایا ہوا ہے اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے. اللہ کے ہاں اطمینان کی لفظ جو آئی ہے وہ یقین سے بالا تر ہے. توجہ رہے یہ اطمینان یعنی یقین کے بعد کی کیفیت ہے. جہاں یقین آ گیا تو یقین تو آیا ہے لیکن اگر ابھی بھی اطمینان نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین میں بھی کچھ آپ کے ابھی ذرہ برابر کچھ کیفیت موجود ہے. لہذا اطمینان چاہیے. اور آپ دیکھیں حضرت ابراہیم کو کہ انہوں نے کہا ہی جب اللہ سے پوچھا کہ مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے تو اللہ نے کہا کہ اولم تومن کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ کہا ایمان پکا ہے لیکن لیطمئن قلبی تاکہ ہمیں اطمینان ہو جائے. اطمینان کے معنی یہ ہے کہ یقین تو ہے مگر ابھی بھی اضطراب ہے کہ پتہ نہیں کہیں ایسا تو نہ ہو. جہاں اضطراب آیا وہاں اطمینان غائب ہو گیا. تو یقین کیسا یقین؟ اس یقین کو اپنی جگہ پر مستحکم طریقے سے محکم طریقے سے بیٹھالنے کا نام اطمینان ہے. ذرہ برابر تصور بھی نہ آئے سوچے بھی نہیں. تو آپ توجہ کیجئے یہ اطمینان جو ہے یقین کے بعد ہے جو خدا کو مطلوب ہے اور وہ اطمینان بندوں کا دیا ہوا ہے. تو کوئی کنفیوز نہ کرے گا. اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ یقین ہی کافی ہے. اللہ کی لفظیں ہیں اللہ نے بنایا ہے اللہ نے خصوصیتیں طے کی ہیں ہم نے نہیں کیا. ہم کی ہوتے تو گڑبڑ کر دیتے کبھی خراب کر دیتے معاملے کو لیکن اللہ نے کیا. اس کو معلوم ہے ابراہیم کی حیثیت کیا ہے انہی سے امامت چلی ہے. اس کو معلوم ہے ان کی اولادوں کی حیثیت کیا ہے وہاں تک جائے گی. اب اس کے بعد جب اطمینان مانگ لیا تو یہ بھی جانتا ہے کون صاحب اطمینان ہے. اسی بنیاد پر اطمینان مانگ لیا. اب آپ دونوں کے اندر دیکھ لیجئے وہ کہہ رہے ہیں مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے. ان کا بھائی ایمان نہیں ہے ان کا بالکل ایمان ہے. ایمان سے ذرہ برابر وہ نہیں ہے مگر اطمینان نہیں ہے. اطمینان کب پیدا ہوتا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ اب بتا دیا جائے کہ اطمینان کب پیدا ہوتا ہے. اطمینان پیدا ہوتا ہے چیز کو بنتے بگڑتے دیکھ لینے پہ. اگر آپ نے دیکھ لیا تو اب یقین تو ہے ہی ہے اطمینان بھی ہو گیا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. دیکھا ہوا ہے میرا مجھ سے کیا پوچھتے ہیں میرے ہی سامنے تو یہ ہوا ہے. تب اس سے بڑا اطمینان کچھ نہیں پیدا ہونے والا ہے. تو آنکھوں سے دیکھا تو اللہ نے دکھایا اور پرندوں کا شاخسانہ آپ نے دن بھر سنا. تو اب ظاہر ہے کہ یہ سب چیزوں کو آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا تو اطمینان ہو گیا نا. یہ تھے امام جن کی خصوصیت یقینی یہ تھی کہ اطمینان کے درجے تک نہیں پہنچے اس لیے کہ جب تک دیکھا نہیں اس وقت تک پہنچ نہیں سکتے ہیں. تو اب جو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے نظروں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائیں تب بھی میرے اطمینان میں فرق نہیں آنے والا. بہت سے بچے ہمارے نہیں سمجھ پائے کہ نظروں سے پردے کا مطلب کیا ہے. یعنی حجاب ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان. تو یقین تو ہے کہ اللہ ہے لیکن اطمینان کیسے پیدا ہو؟ تو علی نے اعلان کیا مجھے اتنا ہی اطمینان ہے کہ اگر پردہ ہٹ جائے تو جو دکھنے والا ہے اسے میں ابھی دیکھ رہا ہوں. اسے میں ابھی دیکھ رہا ہوں اور اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. تو علی کے مشاہدے میں آئے پردہ لگا دے تب بھی دیکھ رہا ہے اور پردہ ہٹا دے تب بھی دیکھ رہا ہے. اب یہ دیکھنا اپنی اپنی قسمت ہے. اسی لیے اس نے پوچھا تھا بائن جنگ کی حالت میں
کیا آپ گواہی دے رہے ہیں خدا کو دیکھا بھی ہے؟ میں نے کہا وہ حق تیرا ناز ہو جائے، بغیر دیکھے ہوئے گواہی کیسے دے سکتا ہوں؟ گواہی کے معنی ہی ہیں دیکھنے کے۔ اب ان آنکھوں سے دیکھنا نہیں مراد ہے، مراد ہے بصیرت سے، ان آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس طرح دیکھا ہے کہ پردہ ہٹے بھی اور پردہ رہے بھی فرق نہیں آنے والا۔ میں نے جان لیا ایک پردے کے پیچھے وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ تو یہ اطمینان ہے۔ جب یہ اطمینان ہے تو ظاہر ہے اس پر اس کو اطمینان ہوگا کہ جن کے پاس اطمینان نہیں ہے ان پر اطمینان ہوگا۔ توجہ کریں آپ، کس پر اطمینان ہوگا۔ اسی لیے کسی تاریخ میں نہیں آیا کہ ابراہیم کے لیے اللہ نے کہا ہو کہ ابراہیم کی وہ ذات ہے کہ یہ جنت اور جہنم کو بانٹ رہا ہے۔ توجہ کریں میری بات پر، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس تو اطمینان ہی نہیں ہے، تو جہاں اطمینان ہے وہاں اللہ کو اطمینان ہے۔ اس نے کہا اس کو ہم پہ اطمینان، ہم پہ بھروسہ، ہم کو اس پہ بھروسہ، لے تیرے ہاتھ دیے دیتے ہیں، تو ہی قسیم النار والجنہ۔ صلوات پڑھیں محمد والوں۔ تو اتنا تو آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ ابراہیم کو کیوں لایا کھینچ کے؟ اس لیے کہ نوح سے افضل تھے۔ ابراہیم کو کیوں لے آیا کھینچ کے؟ اس لیے کہ تمام انبیاء بنی اسرائیل، عیسیٰ، موسیٰ جو بڑے بڑے تھے، ان سب کے باپ ہیں وہ، اور ان سب سے افضل مانے گئے۔ تو ابراہیم سے زیادہ افضل انبیاء میں کوئی تھا ہی نہیں۔ توجہ کرو میری بات پر۔ تو جب ابراہیم جیسا نبی علی کے مقابلے میں نہیں آ سکتا تو تم ادھر ادھر کے چرواہوں کو علی سے کیا مقابلہ کر رہے ہو؟ مقابلہ نہیں، اس لیے کہ کوئی اونٹ چرانے والا، کوئی بکرا چلانے والا، کوئی کچھ چرانے والا، تو ظاہر ہے کہ ان سے کیا مقابلہ ہے۔ اسی لیے تاریخیں مست کی جاتی ہیں۔ رسول اللہ بھی بکری چراتے تھے تاکہ اپنے کو بتا سکیں۔ توجہ رہے آپ کو، یہ سب ہنٹ ملتے رہیں گے آپ کو۔ رسول اللہ کی ذات کوئی چھوٹی موٹی نہیں تھی۔ رسول اللہ کی ذات وہ تھی کہ جس کی مدح اللہ کرنے والا ہے۔ عرب کے بدوؤں کی مدح کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جس کی مدح کرے، جس کی تعریف کرے، اب اس کے لیے کیا اس کی نگاہیں کس پہ ٹھہر سکتی ہیں؟ کیا میرے اوپر ٹھہرے گی، ہاتھ کے اوپر ٹھہرے گی؟ آپ اور ہم کیا ہیں؟ اللہ جس کا خریدار ہو وہ کسی اور کو کیا اپنے اس میں لے آ سکتا ہے؟ بس یہی کر سکتا ہے کہ اگر نظر کر لے تو احسان ہی کرے گا۔ اب تو سمجھ میں آیا آپ کو کہ شفاعت کیوں رکھ دی ان کے حق میں؟ اس لیے کہ نگاہ رحمت ہی سے دیکھیں گے تم کو۔ اگر نظر کی تو تمہارا ہی فائدہ ہونے والا ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آپ اس چکر میں بھی نہ رہیے گا کہ اگر ہم مدح کر لے رہے ہیں، ہم تعریف کر لے رہے ہیں، ہم فضائل پڑھے دے رہے ہیں، ہم فضائل سنے لے رہے ہیں تو ہم نے بہت بڑا کام کر لیا ہے اور ان کو ہم نے بہت بڑا فائدہ پہنچا دیا۔ ان کو کیا فائدہ پہنچنے والا ہے؟ بابا فقیر ہمیشہ دروازے پہ آتا ہے، جب کچھ تعریفیں کرتا ہے تو نگاہ رحمت پھرتی ہے، پیسے نکلتے ہیں۔ تو ہم تو فقیران کائنات ہیں۔ جب در اہل بیت آئے تو ان کی فضیلت شروع کر دی بیان کرنا تاکہ نگاہ رحمت ہماری طرف پھیر کے ہمیں بھی شفاعت نصیب ہو جائے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اپنی ذات پہچانے رہیے۔ ہماری ذات فقیری کی ہے،
یا ایھا الناس انتم الفقراء، تمام دنیا کے لوگوں کو خدا نے کہا تم ہی فقیر ہو، تم فقیر ہو، تو ہم تو پیدائشی فقیر ہیں. تو یہ نہ سمجھ لیجئے گا مطلب آپ کے نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. اب یہی فقیری کا تو تمغہ ہے کہ کس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. واللہ غنی عن العالمین، اللہ جو ہے غنی بالذات ہے، کوئی غنی نہیں ہے سوائے اللہ کے. اللہ ہی غنی بالذات ہے. مگر اگر اللہ کسی کو غنی ایسا بنا دے تو اس میں بھی آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اب اللہ کی نگاہ رحمت یہ ہے کہ اس کو مستغنی کر دیا، اور ایسا مستغنی کر دیا کہ کسی نے خلیل فراہیدی بہت بڑا ادیب گزرا ہے اور نحو و صرف کا ماہر تھا عرب میں، اس سے بڑا کوئی تھا ہی نہیں، چھٹے امام کا مصاحب تھا. اس سے کسی نے پوچھا امام کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا احتیاج الکل الیہ و استغناء عن الکل، یعنی ساری کائنات جس کی محتاج ہو اور وہ ساری کائنات سے مستغنی ہو وہی امام ہے. گھبرا گیا سننے والا، اس نے کہا میں یہ تو اللہ کی تعریف ہے، تو میں امام پوچھ رہا تھا. اس نے کہا پہلے امامت سمجھ لے، جب امام سمجھ میں آ جائے گا تو خدا تو بلند بڑھتا رہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. بس عزیزوں ختم کر دیا. اس کے بعد مصائب ہیں اور وقت تمام ہو گیا، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ ہماری مجلسوں کا یہ خاصہ ہے، چیزیں آتی جاتی رہیں گی. تو آپ ملاحظہ کر لیجئے کہ ابراہیم تک مقابلہ نہ کر سکے، یعنی علی جیسے ابراہیم بھی نہیں ہیں، ہے نا. آپ اردو میں بات کرو کہ جیسا یعنی مثل، تو مثل کوئی بھی نہیں ہے علی کے. تو علی بے مثل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ارے میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں لیسا کا مثل ہی، توجہ کرو، علی کا مثل کوئی نہیں ہے. اگر کوئی لا سکے تو بتائے، کوئی دنیا میں لا نہیں سکتا ہے. حجت خدا کی خصوصیت اہم و خاص میں سے یہ ہے کہ جس کا کوئی مثیل و نظیر نہ ہو اسے حجت خدا کہتے ہیں. دلیل کے طور پر قرآن پڑھتا ہوں، سورہ اسرا میں 88 نمبر آیت ہے. اللہ نے کہا لو اجتمع الانس والجن، اگر انسان و جنات سب جمع ہو جائیں الا یاتوا بمثلہ، اس بات پر کہ اس قرآن کا مثل لے آئیں، کبھی بھی نہیں لا سکتے، ہرگز نہیں لا سکتے، ولو کہ ایک دوسرے کے پشت پناہ بھی ہو جائیں. ٹھیک ہو گیا؟ تب آپ سمجھیے کل میں نے بتایا اللہ نے 3 حجتیں رکھی ہیں. ایک حجت جو ہے وہ نفس کے اندر ہے، باطن عقل، دوسری حجت جو ہے کتاب ہے، اور تیسری حجت جو ہے وہ شکل انسانی میں ہے. تب اللہ نے بتایا معیار حجت کیا ہے، خصوصیت کیا ہے. تو ایک معیار میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی اس کا مثل لانا چاہے، توجہ کیجئے، وہ بھی کتاب لکھی ہوئی، اے اللہ، جو لکھی ہوئی ہے لفظ کی شکل میں آئے اور سارے الفابیٹ الف سے لے کر یہ تک موجود، ان الفابیٹ کے بعد بھی آپ لانے پہ محتاج، لانے پہ عاجز، آپ مثل نہیں لا سکتے ہیں. تو یہ ہے خصوصیت حجت خدا. قرآن تمام کتابوں میں سب سے اعلیٰ. اب قرآن کا کوئی مثل نہیں لا سکتا ہے. توجہ ہو گئی؟ تو آپ سمجھیے آپ بات کو. تو جب قرآن کا مثل نہیں کائنات میں، تو جب ہم نے نگاہ دوڑائی تو ایک ذات مجھے ایسی ملی کہ جس کا نام علی ابن ابی طالب، اس کی بھی کوئی مثل نہیں کائنات میں، تو کوئی اس کا نظیر نہیں، مثیل نہیں. بات ہو گئی اتنی نا. تو اب یہ قرآن کا مثیل نہیں اور علی کا مثیل نہیں، قرآن لفظی شکل ہے. تو کم سے کم اتنا تو مان لو کہ
کہ جس کا مثل نہیں ملتا وہ قرآن ہی ہے. ارے یارو کوئی تو سمجھو، جس کا مثل نہیں. اب کہاں جاؤ گے؟ کم سے کم ایمان رکھو قرآن پر. قرآن پر مسلمان ہو تو قرآن پر تو ایمان رکھو. یہ قرآن اسی کو کہتے ہیں جس کا مثل نہ ہو. توجہ کیا آپ نے؟ اسی لیے ہم قرآن ناطق کہتے ہیں. یہ قرآن جب خاموش کا جواب نہ لا سکے تو بولنے والے کا کیا لا پاؤ گے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یا علی یا علی یا علی صلی اللہ علیہ وسلم. یا علی. بس عزیزو، چونکہ وقت تمام ہو گیا اور باتیں تو بہت ہیں. انشاءاللہ یہ سب آتی رہیں گی. جو چیز آپ چاہ رہے ہیں وہ بھی آئے گا، لیکن اپنی اسٹائل میں آئے گا. وہ سب چیزیں جو ہیں وہ وقت سے آئیں گی. ابھی طاقتیں آئیں گی، ابھی حکومتیں آئیں گی، ابھی سب کچھ آئے گا، مگر وقت سے آئے گا. تو آپ ملاحظہ فرمائیے، ایک بھی مثل نہیں ہے. تو قرآن کا مثل نہیں ہے. جو قرآن ہے اس کا مثل نہیں ہے، چاہے وہ لفظ کی شکل میں ہو اور چاہے وہ نطق کی شکل میں ہو. جس شکل میں بھی ہو اس کا مثل و نظیر نہیں ہے. دلیل یہ ہے کہ یہ قرآن ہے، قرآن ناطق. دلیل محکم، اگر یہ قرآن ناطق نہ ہوتے تو ایک بات یاد رکھیے، نفس کی تعریف یہ کی گئی کہ قلب میں نفس ہے. کسی نے کہا نفس میں قلب ہے، مگر قلب تو باہر دکھائی دے رہا ہے، نفس تو دکھائی نہیں دے رہا. تو ان کا وہ والی زیادہ بہتر ہے کہ قلب میں نفس ہے. اور قلب کہاں ہے؟ یہاں ہے، یہاں. اب بتائیے اور سر کہاں ہے؟ یہاں ہے. تو دوری ہو گئی. ابھی کچھ کنیکشنز ہیں، لیکن اگر یہ کاٹ کے الگ کر دیا جائے، ایک ادھر اور ایک بہت دور، اس کے بعد بھی زبان سے نکل رہا ہو، تو بتائیے قرآن ناطق کون ہے؟ آپ کے سمجھ میں آ گیا؟ امام حسین علیہ السلام کا سر نوکے نیزہ پر تلاوت کر رہا ہے. یہ دلیل بین ہے کہ یہ قرآن ناطق ہیں. عزیزو، دو جملے یہاں پر بھی سنتے جائیں. یہ فضیلت اللہ کے کلام کی ہے کہ وہ بولتا ہے، سر کٹنے کے بعد بھی بولتا ہے. یہ ایک دلیل تھی کہ یہاں سر کٹا اور بولتا جا رہا ہے. یہ قرآن ناطق، اور قرآن ناطق کی خصوصیت میں ہے کہ وہ بولتا رہے گا. توجہ رہے، جہاں بھی چلا جائے. اب اس کے عوارضات میں سے ہے کہ اس کے فضائل بیان کیجئے، اس کے مناقب بیان کیجئے. فضائل علی کی بھی یہی خصوصیت ہے کہ انسان کی زبان کاٹ دی گئی. ارے اللہ، تو دو ہی ذکر ہے، ایک ذکر علی، ایک ذکر خدا، جو پسے مردن بھی آواز نکلتا رہے گا، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. یہ فضیلت عتم علی ابن ابی طالب ہے، خصوصیت خاص سے علی ابن ابی طالب ہے. آپ سوچئے کہ جس کے بارے میں فضیلت بیان کرنا ہے، وہ فضیلت عوارضات ہیں. جو فضیلتیں ہیں، جو اس نے اعمال انجام دیے ہیں، وہی فضیلتیں ہیں. وہ بیان کرنے والا بھی اس کی زبان کٹ جائے تب بھی زبان گویا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ علی کے فضائل بیان کرتے رہو. اب ہم سے کوئی مطالبہ نہ کرے کہ اپنی مجلسوں میں کب تک علی علی کرتے رہو گے. جب تک خدا چاہے گا، اور خدا ہمیشہ سے ہے اور
ہمیشہ رہے گا، تو علی کا ذکر بھی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، کبھی گھٹے گا نہیں۔ آپ تڑپ تڑپ کے مر جائیے مگر علی کا ذکر ہوتا رہے گا، آپ کا دم نکل جائے مگر علی کا ذکر ہوتا رہے گا۔ کسی نے ایک سوال یہ بھی کر دیا کہ یہ بتائیے کہ جب محرم آتا ہے تو محرم میں ذاکر ممبروں پہ جاتے ہیں، ایک طرف علی علی کرتے ہیں، دوسری طرف حسین حسین، مصائب پڑھتے ہیں حسین کے اوپر اور فضائل پڑھتے ہیں علی کے اوپر، اور اصل تو رسول اللہ ہیں، رسول اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ اب میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ علی کو پڑھتے ہیں؟ محرم میں کیوں علی آتے رسول اللہ نہیں آتے؟ گرچہ آتے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں، ابھی بیان کیا آپ کے سامنے، لیکن اگر آپ زیادہ پہ زور دے رہے ہیں تو اس کی وجہ اتنی ہے کہ ذبح کرنے والوں نے حسین کو یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے نانا کے بغض میں قتل کر رہے ہیں۔ سب نے حسین کو قتل کرتے وقت جب حسین نے پوچھا کہ مجھے نہیں پہچانتے، میں رسول کا نواسا ہوں، تو پلٹ کے سب نے کہا پہچانتے ہیں؟ نہیں پہچانتے، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ کہا پہچانتے ہیں؟ کہا پھر کیوں قتل کر رہے ہو؟ کہا بغضاً لعبیک، آپ کے باپ کے بغض میں۔ تو یہ محرم جو ہے حسین کی یاد ہے، کربلا کی فریاد ہے عزیزو، اس لیے یہ محرم منایا جاتا ہے۔ ائمہ کی دعائیں ہیں تمہارے ساتھ کہ تمہیں یہ موقع ملا ہے، ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ایک آنسو بھی نکلا ہے، اور یہی آنسو ہمارے لیے جو ہے وہ دنیا میں اس طرح سے ہے اور آخرت کے لیے موتی ہے۔ گھر سے دیکھیں آپ تو یہ ہماری قسمت ہے، آپ کی قسمت ہے، تو ہماری قسمت کہ ہم یہاں پہ آ گئے حسین پہ رونے کے لیے۔ آپ نے کل سنا چھٹے امام کی، جیسے ہی چاند دکھتا تھا گریہ بلند ہوتا تھا تو اہل مدینہ جان جاتے تھے کہ محرم آ گیا ہے۔ عزیزو آج پہلی محرم ہے، بہت زیادہ حائل نہیں رہوں گا 5-10 منٹ، لیکن حسین پر گریہ تو کرنا ہے، فاطمہ زہرا کو تو پرسہ دینا ہے۔ عزیزو یہ مدینہ ہے جہاں عزاداری ہوتی تھی، عزاداری کی بنیاد مدینے میں بھی زینب اولیاء نے رکھا ہے۔ حضرت زینب آنے کے بعد کوئی ایک جگہ معین بھی نہیں کیا آپ نے۔ امام زین العابدین علیہ السلام 38 برس، کربلا کے بعد 38 برس جو ہے وہ ایک جگہ معین کیا انہوں نے، حسینیہ بنایا، اور وہاں پر امام حسین کے مسائل کا ذکر ہوتا تھا، وہاں پر گریہ ہوتا تھا، مجلس برپا ہوتی تھی، اور یہ واحد ایک مقام ہے جہاں پر امام زمین پہ بیٹھتے تھے اور ذکر حسین کرنے والے کو کرسی پہ بٹھاتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ جو ہو سکے میرے باپ کی مصیبت کو بیان کر۔ اے عزیزوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں امام زین العابدین کربلا میں تھے کہ نہیں تھے؟ کربلا میں ہونے کے باوجود دوسرے کے منہ سے سننا چاہ رہے ہیں اپنے باپ کی مصیبت۔ اللہ اکبر، آپ خود ہی یاد کر لیجئے، رو لیجئے۔ نہیں عزیزو، اتنا اہتمام فرماتے تھے عزاداری کے لیے کہ لکھا یہ جاتا ہے کہ بنی ہاشم کی عورتیں، آپ کے گھر کی عورتیں ایام محرم میں آپ حکم دے دیتے تھے کہ تم عزاداری کرو، ہم کھانا بنائیں گے، ہم تمہاری جگہ پہ خدمت کریں گے، لیکن تم عزاداری کرو۔ امام چاہتے تھے کہ میرے باپ پر گریہ ہو، رویا جائے۔ عزیزو، آج پہلی محرم ہو گئی، ایک دن اور کم ہو گیا، وہ بھی گزر گیا۔ لکھا جاتا ہے کہ ہر امام امام حسین کے بعد حسین پر روتا رہا۔ کیوں روتا رہا یہ تو میں نہیں جانتا ہوں، مجھے تو روایتوں میں ملا کہ رسول روئے، مجھے تو روایتوں میں ملا کہ فاطمہ زہرا آج بھی رو رہی ہے۔ سننے والوں نے آوازیں سنی۔ عزیزو، رسول اکرم اس وقت رو رہے تھے، اہل سنت تک نے لکھا ہے کہ حضرت ام سلمہ نے دیکھا اپنے آنکھوں سے کہ حسین رسول کے سینے پہ کھیل رہے ہیں اور رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ تو آپ نے آگے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ تو خوشی کا مقام ہے کہ اپنا بچہ آپ کے سینے پہ ہے اور اس کے بعد آپ رو رہے ہیں۔ تو فرمایا ام سلمہ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتی ہو۔ فرمایا کیا ہے؟ کہا جبریل ابھی بتا گئے ہیں
کہ کربلا میں خاک و خون کے درمیان یہی بچہ میرا لپٹا رہے گا، عزیزو تڑپتا رہے گا۔ عزیزان گرامی، آپ رو رہے ہیں کس کی یاد میں؟ یہ کربلا کی یاد میں۔ آپ رو رہے ہیں ان کی یاد میں جن کو رونے نہیں دیا گیا۔ اے عزیزو، جب بچی اپنے باپ کو روتی تھی تو کبھی شمر تعزیانے مارتا تھا، کبھی شمر تماچے مارتا تھا کہ پلٹ کے بچی روک کر کے کہتی تھی بابا اب میری پشت میں طاقت نہیں رہ گئی۔ عزیزو، یہ وہ بچی ہے جو نازوں کی پلی تھی، اپنے چچا کو یاد کرتی ہے، اے چچا جس کا جب جو دل چاہتا کر دیتا۔ چچا آپ کہاں ہیں؟ عزیزو، یہ تڑپ تڑپ کے بچی قید خانے میں مر گئی، اپنے باپ کو روئی مگر رونے نہ دیا گیا۔ عزیزو، آپ ان کے لیے رو رہے ہیں اور آپ انہی کے وسیلے سے رو رہے ہیں کہ حضرت زینب، میں نے کہا مدینے میں کوئی جگہ معین نہیں کی، یہاں تک کہ گلیوں میں، کوچوں میں، چوراہوں پہ، شاہراہ پہ کھڑی ہو جاتی تھی اور جو گزرنے والا ہوتا تھا کہتی تھی اے مدینے والے سن لے، آخی قد قتلت شانت، میرا بھائی پیاسا قتل کر دیا گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، گرمی کا زمانہ ہے، پانی پیتے ہیں آپ۔ حسین علیہ السلام کو یاد کر لیں، چھٹے امام کے دور میں ایک صحابی تھے، وہ آئے امام سے ملنے کے لیے۔ امام نے کہا جو رات کی تاریکی میں تو نے فعل انجام دیا ہے، جیسے اتنا کہا گھبرا گیا کہ نہ معلوم کون سا بد فعل انجام دیا ہوں کہ امام ایسا کہہ رہے ہیں۔ اگلا جملہ امام نے فرمایا بہت احسن تھا، میں حاضر ہوں اپنی ساری زندگی کے نیک اعمال کو اس ایک عمل پہ تجھے دینے کے لیے۔ اس نے گھبرا کے کہا مولا میں نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کہا شب کی تاریکی میں سوتے ہوئے اٹھ کر کے جو تو نے 2 گھونٹ پانی پی کے میرے پیاسے جد کو یاد کیا، اور تو نے کہا صلوات اللہ علی الحسین، وہ پیاسے حسین کہ جو آخری دم بھی کہہ رہے تھے سید الساجدین اگر مدینے جانا تو ہمارے چاہنے والوں سے کہنا جب بھی ٹھنڈا پانی پیے مجھے یاد کرے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو، آج پہلی محرم ہے، روایتوں میں ہے کہ ہر امام اہتمام کرتا تھا عزاداری کا۔ امام رضا علیہ السلام کا زمانہ ہے، دربار ہے امام رضا علیہ السلام ہے کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام کی عزاداری قائم ہو رہی ہے۔ آپ کے صحابیوں میں سے دیبل خدائی تھے اور ان کے لیے لکھا جاتا ہے وہ مرثیہ بہت بہترین کہتے تھے، ہر شخص ان کے مرثیہ کو سننے کے لیے بیتاب رہتا تھا شیعان آل محمد میں سے، اور وہ دفتن آ گئے۔ جیسے ہی آئے آپ نے کہا مرحبا بناصرنا، آؤ آؤ مبارک تم میرے مددگار ہو۔ یعنی حسین کا ذکر کرنا مدد ائمہ ہے۔ اور آپ نے کہا کہ دیبل کچھ نیا مرثیہ لائے ہو؟ کہا مولا کوشش کیا ہے۔ کہا تو پھر میرے جد کے لیے مرثیہ سناؤ، آج محرم کی پہلی تاریخ۔ عزیزو فوراً بنفس نفیس کھڑے ہوئے، خود ہی آپ نے کرسی رکھا اور اس کے بعد پردے برابر کیے، جیسے ہی چاہا دیبل نے کھڑا ہو کے کہ بیٹھے اور مرثیہ پڑھے، کہا ٹھہر جاؤ، پردہ ہٹا کے پکارا بنی ہاشم کی عورتوں آ جاؤ، آؤ آؤ اپنے جد کے مصائب سن لو۔ پردے کے پیچھے عورتیں آ گئیں۔ عزیزو یہاں سلسلہ شروع ہو گیا اور کچھ مرثیہ اس طرح رہا، اسی پہ ختم مجلس ہے کہ اس انداز میں مرثیہ کہا کہ فرمایا یا خیر حق کی بیٹی اے فاطمہ زہرا، آئیے آن کے دیکھئے کہ عزت و شرافت کے آسمان پر آپ کے ستارے کہاں کہاں پھیلے ہیں۔ عزیز اور ایک ایک کا نام لینا شروع کیا کہ کوئی کربلا میں ہے، کوئی کاظمین میں ہے عزیزو، اور کوئی نجف میں ہے، کوئی مدینے میں ہے۔ یہ فرماتے ہوئے جیسے ہی یہ ختم کیا آواز آئی اور ایک غریب ہے جو بہت دور توس میں ہے۔ جیسے ہی مصرع امام نے دیا اس مصرع کو دہرایا، دیبل نے
لیکن دہرانے سے پہلے آنکھ پھاڑ کے دیکھنے لگے، کہا مولا میں آپ ہی کے گھر کا خادم ہوں، میں نے سب کو چھان ڈالا، تو اس میں تو کوئی نظر نہیں آیا، یہ آپ نے کیا فرما دیا؟ آپ نے کہا انا الغریب، میں ہی وہ غریب ہوں جو تو اس میں دفن کیا جاؤں گا۔ حدیث و روایتوں میں ہے کہ پھر پلٹ کر کے دیبل نے اشعار کو پڑھ دیا، جیسے ہی پڑھا ایک کنیز دوڑ کے آ گئی، آواز بھی پردہ ہٹا کے دیبل چپ ہو جا، اس لیے کہ امام کی بہن معصومہ قوم غش میں چلی گئی۔ میرا دل چاہتا ہے کہوں بی بی معصومہ آپ اپنے بھائی کا غم نہ سن سکی، ارے زینب کے دل سے پوچھئے، کلیجہ تھامے آواز دے رہی ہو پسر ذات، تو کھڑا دیکھ رہا ہے اور شمر بھی عددی کر رہا ہے۔ الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم انی اسألک بحق فاطمة وابیہا وبالہا وبنیہا وسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کے معبود، گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما، جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما، بہرحال ان عبادتوں کو قبول فرما، معبود تمام دنیا میں مریضوں کو شفا عنایت فرما، بہرحال تمام مرنے والے مرحومین جو معصومین کے چاہنے والے ہیں ان کو جوار معصوم عنایت فرما، بہرحال دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، عدل کا قیام فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، مظلومین کی حمایت فرما، بار الہ ہمارے آقا اور مولا کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کو ہم سے راضی خوشنود قرار دے۔ اللہم تقبل من الدعا ماتم حسین یا حسین۔ حسین 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 تجھے دیکھ کے مر جائے نا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، بیمار ہے صغرا چاند محرم کے، تو بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے، تو بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے، تو بدلی میں چلا جائے۔ تجھے دیکھ کے مر جائے نا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، بیمار ہے صغرا چاند محرم کے، تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے، تو بدلی میں چلا جا۔ گھر زہرا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی، تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی، 1400 برس بیتے، 1400 برس بیتے، سب کرتے ہیں شکوہ چاند محرم کے، تو بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے، تو بدلی میں چلا۔ ملنے کے لیے بھائی کو بے چین
بڑی ہے، کب سے علی اکبر کی یہ راہوں میں کھڑی ہے، بچھڑی ہے یہ مدت سے، بچھڑی ہے یہ مدت سے، اسے تو نہ نظر آئے، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، بھیا کی جدائی میں پریشان ہے رہتی، ہر روز یہ نانا کو رو رو کہتی، اکبر نہ ملا نانا، اکبر نہ ملا نانا، میں مر جاؤں گی تنہا، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، کربلا 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 گئی، کربلا 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 گئی، کربلا رش کے جنت ہے یہ سرزمین وفا، رش کے جنت ہے یہ سرزمین وفا، خون معصوم سے اس کو سینچا گیا، معصوم سے جس کو سینچا گیا، سو رہا ہے یہاں دل برے فاطمہ، آنکھ بھر آئی جب اس کی یاد آ گئی، کربلا 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 گئی، کربلا 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 گئی، کم نہیں ہے حرام سے یہ دشت ستم، آنکھ نیچی رہے سر رہے سب کے خون، سر کھلے یہاں سے گزرے ہیں اہل حرام، گھڑکیاں کھاتی روتی سکینہ گئی، کربلا 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 گئی، کربلا 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 گئی، ذرہ ذرہ ہے ایک داستان علم، خون ہی
راہ تابہ حرام اے دل ناتواں رکھ سنبھال کر قدم سیدہ یہاں سے ہے پابر ہے نہ گئی کربلا ہائے زینب کہاں اور کہاں ریسما منہ چھپانے کو بتلاؤ جاؤں کہاں مجھ سے چھپتے نہیں بازوؤں کے نشان قید ہونے سے پہلے نہ موت آ گئی مسند غم بچھائی جاتی ہے 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 اور بزم ماتم سجائی جاتی ہے مسند غم بچھائی جاتی ہے مسند بچھائی جاتی ہے رنگ کو اکبر چلے تو ماں نے کہا رنگ کو اکبر چلے تو ماں نے کہا رنگ کو اکبر چلے تو ماں نے کہا رنگ کو کس کو گھیرے ہیں اور کس کو گھیرے ہوئے اہل حرام کس کو گھیرے ہوئے اہل حرام اور کس کو گھیرے ہوئے اہل حرام کس کو گھیرے ہوئے اہل حرام کس کو گھیرے ہوئے اہل حرام کس کی منت
مسند غم اور یاد آتی ہے ایک نانی لہر 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 جب بھی شمع جلائی جاتی ہے مسند غم بچھائی جاتی ہے مسند غم بچھائی جاتی ہے مسند غم بچھائی جاتی ہے صدا رہے گا حسین کا غم 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 یہ شور گریا یہ شور ماتم سنی ہوئی داستان پہ داستان پہ بن کر ابھر رہی ہے وہ کربلا کی صدائے پرنو حسین کا غم صدا بڑا جو حد سے غرور باطل بڑا پٹھا پھر حسین کا دل چلا حرم کو وطن سے لے کر ردا زینب بنا کے پرچم اصول فکر و عمل کو موڑا یزیدیت کے پسو کو توڑا ہر ایک دیوار ظلم ڈھا کر بنا گیا دین کا قصر موقع
صلی اللہ